اور کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسئلے میں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھا. یہ رسمی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین کا جس پر کرم ہوتا ہے اسے اپنے دروازے پر لے آتا ہے. میں ان کی لمبی کوئی طریقے کو کبھی نہیں، اور اسلامی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں سمجھ لو کہ یہ ایک درسی نشست ہے. اور چند باتیں میں اس انداز سے کروں گا، اگر آپ نے توجہ کی آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھیں گی اور آپ کے اندر زندگی میں کام آئے. اللہ کے نے شاپ میں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے محترم آپ جانتے ہیں ہر زبان میں اشارے ہوتے ہیں. قریب کا اشارہ بھی ہوتا ہے، دور کا بھی ہوتا ہے. یہاں رب العالمین نے قرآن عزیز کا تعارف کراتے ہوئے دور کا اشارہ جان دیا. ذالک مطلب ہے دور کا تو اگر قریب ہو تو پھر آزا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کو ذالک الکتاب سے کہا. اس کا مفہوم علماء نے لکھا کہ قرآن تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن ہمارے سینوں میں ہے، قرآن ہمارے قریب ہے، لیکن کوئی اشارہ دور کر کیوں لائے؟ مقصد یہ تھا کہ تم اس کو یہ نہ سمجھنا قرآن کتاب ہے، یہ نہ سمجھنا کہ معمولی کتاب ہے، بلکہ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے. میں اللہ خود ہو کر کتاب کے عظمت کو بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ. ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، عالیشان کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے. اور آگے فرمایا الکتاب. میں دو باتیں تو میری بات میں آسان کروں. بات الکتاب عربی زبان میں کسی اسم کو نقرے کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے عمل میں الف نام لایا جاتا ہے. ایسا کتابوں اب کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کو الکتاب کا مجھے ایک خاص کتاب. اور اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا. میں سو اقبال کی زبانی بات کرنا چاہتا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ الکتاب سے مراد دو کتابیں ہیں، ایک کتاب ناطق ہے اور ایک کتاب صامت ہے. سبحان اللہ. یہ وہ کتاب ہے جو بولتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو خاموش ہے. ماشاء اللہ. جو کاغذوں میں ہے، تحریر میں ہے، یہ کتاب صامت ہے، خاموش ہے. اور جو مکے کی گلیوں میں پھر رہی ہے وہ کتاب ناطق ہے. سبحان اللہ. اور اگر آپ سوچیں تو دونوں کا چوری دامن کا تعلق ہے. نہ یہ جدا ہے نہ وہ جدا ہے. جس کے دل میں قرآن کی عظمت ہوگی اس کے دل میں صاحب قرآن کی عظمت ہوگی، اور جس کے دل میں صاحب قرآن کی عزت ہوگی اس کے دل میں قرآن کی عزت ہوگی. سبحان اللہ. قرآن کریم کو اللہ نے اس لیے معرفت کی طرف آیا. اقبال تو بڑی دور کی بات کہتے ہیں، مت نہیں جاتا. کہتے ہیں لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. سبحان اللہ. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے وجود کا خباب. یعنی اللہ کے معبود لو بھی آپ ہی کا نام ہے، قلم بھی آپ ہی کا نام ہے. گویا کہ اللہ کریم نے آپ کو ساری خوبیاں دے کے بھیجا ہے. میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو میں مقصود کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں قرآن کی عظمت ہوگی وہ مصطفیٰ کریم کی عزت کرے گا، اور جس کے دل میں عظمت رسول ہوگی قرآن اس پر اثر کرے گا. قرآن تو ویسے ہدی للناس بھی ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے سننے والے پر کیا اثر ہوتا ہے. سننے والے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ قرآن عربی زبان ہے، عربی کا لفظی معنی ایک یہ بھی ہے کہ باتیں کرنے والا. باقی زبانوں کو اجمی کہتے ہیں، اجمی کا معنی ہے گونگا. یعنی عرب یہ سمجھے تھے باتیں تو ہم ہی کرتے ہیں، ہم ہی صاحب لسان ہیں، اور باقی دنیا تو بھولی ہے. قرآن عربی میں آیا اور عربی میں آ کر اپنی فصاحت و بلاغت بتائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن اللہ کا معبود پڑھتا ہوگا تو کیا سنا ہوگا؟ سبحان اللہ. غور کریں، اللہ کا ولی قرآن پڑھے، عام حافظ قرآن پڑھے، عام قاری قرآن پڑھے، اللہ کا مقبول قرآن پڑھے، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. اور جب اللہ کا نبی قرآن پڑھتا ہوگا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ اگر حضرت داؤد علیہ السلام زبور نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کا نبی اپنی کتاب زبور پڑھتا ہے،
قرآن کہتا ہے کہ پرندے بھی جمع ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی اس کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگر زبور پڑھی جائے پرندوں پر اثر ہوتا ہے، پہاڑ بھی اثر رکھتے ہیں، اور جب اللہ کا قرآن نبی کریم نے پڑھا ہوگا کیا انداز ہوگا، کیا اثر ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد نبی میں پڑھ رہے ہیں، عربوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا بہت بڑا صفت سالار سمجھتے تھے ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ویسے میں نہیں کہہ رہا صفت سالار سمجھتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو عمر مبارک 120 سال ہوئی ہے، کہتے ہیں 40 سال میں نے یہ حالت میں گزارے اور باقی میں نے اسلام میں زندگی گزاری۔ سبحان اللہ۔ اور بہت صاحب لسان شاعر تھے، تو کاغ بازار میں 4 شعر انہوں نے پڑھے، 4 مصرے پڑھے، اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور بڑے فخر سے دیکھا کہ میرے کلام میں، میرے شعروں میں وہ ہے 13 سال کی بچی کھڑی ہوگی کہ حسان ہم سب کے تو بڑا صاحب لسان ہے، آج پتہ چلا کہ عربی آتی نہیں، تو انہیں 4 مصروں میں 9 غلطیاں کی ہیں۔ اندازہ لگا لو حسان ابن ثابت جیسے بندے کو 4 مصروں میں 9 غلطیاں پوری کی ہیں۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں تو فصاحت کی بلاغت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، لیکن سننے والے 2 قسم کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک وہ ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بل گاؤ ٹھیک، یہ قرآن پڑھ جائے شور بجایا کرو، پونیاں مارا کرو، تالیاں بجایا کرو تاکہ تم مخالف آ جاؤ، لہذا تم تغلبون۔ انہی بیرونی لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، فصاحت و بلاغت کے دریا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن سنتے ہیں، وہ قرآن کے ٹھٹھے کرتے ہیں، مزاح کرتے ہیں، اور انہی میں بیٹھے ہوئے صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں۔ جب وہ قرآن سنتے ہیں، اللہ کا قرآن تو دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں ڈبا رہی ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ اور ایک گروہ قرآن سن کے روتا ہے، ایک گروہ قرآن سن کے استہزاء کرتا ہے، مزاح کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے اس کے دل میں قرآن اور اثر کرتا ہے، اور جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں اس کے دل میں قرآن اور اثر کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہمیں عظمت قرآن کے ساتھ ساتھ عظمت رسول کا بھی پاس رکھنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی صرف زبان سے نہیں، محبت عمل سے محبت کرنی ہے، دل کی گہرائیوں سے محبت کرنی ہے۔ اور جب اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہو جائے گی، سنو محبت کی بات، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے ان کے شانیں ہیں، جو حدیث میں آتی ہیں۔ آپ اس بار حضور کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے رو پڑے، لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں رونا آ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہوں، آنسو گر رہے ہوں، اور اللہ کا نبی دیکھ رہا ہو، سرکار نے فرمایا معلوم کی کا اس چیز نے جو رلا دیا، ابھی یا رسول اللہ قیامت یاد آ گئی ہے، ہمیں کبھی قیامت یاد نہیں آئی۔ ہم رات کو اندھیرے میں اپنی قبر اندھیرے کو کبھی نہیں یاد کیا، ہم اکیلے ہونے میں قبر میں اکیلے ہونا کبھی نہیں یاد کیا، لیکن صحابہ کا مقام یہ ہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما تک کا رہا، انہوں نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب بتاؤ صحابی نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، صحابی نے تہجد نہیں پڑھے ہوں گے، کون سی نیکی ہے جو صحابی نے نہیں کی؟ اگر ایک نیکی بھی نہ کرے، کلمہ پڑھ کے چلے، رسول کو دیکھے، یہ ساری نیکیوں سے بڑی نیکی ہے، وہ بھی جلتی ہے۔ اور اللہ کا محبوب کہتا ہے کہ اس پر دوزخ حرام ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ماذا حضور میں نے کوئی چاہیے نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ حضور نمازیں پڑھی ہیں لیکن نمازوں پر فخر نہیں کرتا، میں نے دین کا کام کیا پر دین پر فخر نہیں کرتا، اپنے کام پر فخر نہیں کرتا، کوئی چاہیے نہیں کی۔ آپ نے میں کوئی چاہیے نہیں کی، پھر کیا کیا ہے؟ آج کی تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ، حضور صرف آپ سے محبت کرتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا بنا حضور نے فرمایا انتا مامن احبابتا، جا قیامت کے اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے تو محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ذرا غور کرو، آج اپنے دیکھ لو اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو، ہماری کس سے محبت ہے، کس کے ساتھ ہماری محبت ہے؟
اور اللہ سب کی زندگی کرے، لیکن آخر مرنا تو ہے نا، یہ نہیں مرنا۔ اب مرنے کے بعد یہ دن کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سارے زمانہ کتے لڑاتے رہیں، دنیا کو کرتے رہے، ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں۔ دعا کرو جب اٹھیں تو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اٹھیں، سبحان اللہ، جب قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اٹھیں۔ حضور نے فرمایا انتا بابان اخبار کا، یا تو اسی کے ساتھ ہوگا جیسے تو محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دوستان گرامی کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ آج اللہ کے نبی سے محبت کر لو، دل کی گہرائیوں سے کر لو، اور رسول اللہ کو چاہو، کتنا چاہ سکتے ہو اتنا چاہو۔ اللہ اکبر، میرے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لو، نبی باغ صاحب سے کتنا پیار کیا، وہ بڑی مشہور بات ہے۔ خامد شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، اب سارے لوگ شہید ہو گئے، لیکن بار پوچھتی ہے میرا نبی کیسا ہے؟ سبحان اللہ، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ نہ باپ کے لیے روتی ہے، نہ بیٹے کے لیے، نہ بھائی کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ جب سرکار کے چہرے پہ نظر پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے کوئی فکر نہیں، سبحان اللہ، آپ سلامت ہیں نا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ہے محبت کا انداز۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ آیا اور آ کر کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے ساتھ کیا نشانی ہے؟ تو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نشانی کیا ہے؟ غور کرو، آپ مجھے نام بتا سکتے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک ہاتھ میں سونا پکڑا ہوا ہو، ایک ہاتھ میں مٹی پکڑی ہوئی ہو، سونے اور مٹی کی قیمت میرے سامنے ایک جیسی ہے، سبحان اللہ، برابر ہے قیمت۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو محبت میں سچا ہے، تو محبت کرنے میں سچا ہے۔ دعا کرو اللہ اپنے رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ جس دل میں محبت رسول ہے پھر قرآن اثر کرے گا، اگر محبت رسول نہیں پھر قرآن اثر نہیں کرے گا، پھر منافقت کے کانٹے نکلیں گے، پھر وہاں اور چیزیں پیدا ہوں گی۔ اور جب محبت رسول ہوگی پھر قرآن جب پڑھے گا اور پھر اللہ کریم خود فرمائے گا میرے محبوب اپنے فلاں غلام سے موضوع میں قرآن سنائی۔ سبحان اللہ، حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے بلایا، فرمایا کرو حضرت کا یا رسول اللہ حکم، فرمایا تو مجھے قرآن سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ اور میں میرے اللہ نے حکم دیا اس کو کہو میرا محبوب قرآن سنا۔ سبحان اللہ، حضرت عبید نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ اکبر، اب میں ہاں تیرا نام لیا ہے، پھر خوشی سے چیخنے مار کے روئے، میں اتنا کامیاب ہو گیا اللہ نے میرا نام لے لیا۔ سبحان اللہ، اللہ نام لے کے کہتا ہے۔ اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حالانکہ کبھی کبھی دوسرے سے قرآن سن لیا کرو، اپنے بیٹوں کو بٹھا لیا کرو، بھائی کو بٹھا لیا کرو، بھائی کب پڑھو تو کہاں رہتے ہیں اس سنت رسول کے مطابق، تاکہ ہم وہ سنت پوری کر لیں۔ سبحان اللہ، اپنے گھروں میں سنت کا خیال رکھو، کھانے پینے کی سنت کا خیال رکھو، چلنے پھرنے کا بہت معمولی بات ہے، ہمیں کھانا کھانا ہی ہے، یقین ہر روز کی بات ہے کہ چھٹی تک آ جائے کھانا کھانا ہے، اور تھوڑا سا نیت یہ کر لو میرے نبی نے کھایا ہے، میں اس لیے کھا رہا ہوں، دائیں ہاتھ سے کھا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لو، کھانا بھی کھا لو گے 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا، کھانا بھی کھا لو گے۔ ہر بندے نے کنگھی کرنی ہوتی ہے، یقینوں نے کنگھی ہوتے ہیں انسان کی، اور اگر کنگھی کرنے سے پہلے دائیں ہاتھ میں کنگھی لے لو، یہ ارادہ کر لو اللہ کے نبی نے کنگھی کی ہے، اور دائیں طرف سے شروع کرو، کنگھی بھی ہو جائے گی، 700 شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ، پانی پینے میں یہ طریقہ ہے، غرض زندگی میں رات کو سونے کے وقت جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق سو جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کو کچھ ایسی حضور نے بتائی، دو سامنے کے دوستوں کو یقین پتا ہے، اور آیت الکرسی تو بڑی مشہور ہے، میں یہ پڑھ کے سویا تھا۔ جب کوئی آدمی یہ پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے گھر کو اللہ کریم آگ سے، ڈاکوؤں سے، بے برتی سے محفوظ رکھتا ہے، سبحان اللہ، شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم کہیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے نہیں سو جاتے، ہم کوئی مناظر دیکھتے دیکھتے نہیں سو جاتے، اگر یہ سرکار کی سنت کے مطابق ہم سو جائیں یقین ہم سوئے رہیں گے، ہمارے لیے اللہ کریم جہاں بادل کی جائیں گے۔ اپنی زندگیاں سنت کے رسول میں ڈال لو، بس مختصر بات یہ ہے، اپنی زندگیاں اس لیے کرو۔ دیکھو مثال کو بیمار ہم ہوتے ہیں، بیمار کرسی ہم کرتے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے کہ یار اللہ کا بندہ ہے بیمار کرسی کرتے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں یار کل میں بیمار ہوا تھا وہ آیا تھا، میرا بھائی بیمار ہوا تھا وہ آیا تھا، مجھے بھی جانا چاہیے، اور اگر نہ گیا تو کل وہ نہیں آئے گا۔ اس ارادے سے بیمار کرسی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا
اور میرے بندے جب میں بیمار ہوا تھا مجھے میری بیمار کرسی کے لیے کیوں نہیں آیا؟ میری بیمار کرسی کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ بندہ کرے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو بیماروں سے پاک ہے اور یہ کس طرح میں آ سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا میرا بندہ بیمار ہوا تھا، میں اس کو دیکھنے گیا تھا، کیا بیمار کرسی کرنے گیا تھا؟ اگر تو جاتا لوجت تم آؤ مجھے بھی وہی پا لے گا، میری ملاقات ہو جاتی۔ سرکار نے فرمایا جنازے پڑھا کرو اور اس نیت سے پڑھو اللہ کا بندہ ہے، اس کی دعائیں مغفرت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے بندے کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر جنازے میں جاؤ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے پیچھے پیچھے جاؤ، سر جھکائے جاؤ، اپنی موت کو یاد کرو، کلمہ طیبہ پڑھتے جاؤ، اور جب مٹی پڑ جائے ورنہ بیٹھ جاؤ قبر پر، اتنی دیر بیٹھو جتنی مٹی پڑ جاتی ہے، اور جب تم مٹی پڑ جائے گی پھر اٹھ کے آؤ گے 2 پہاڑوں جتنا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 2 پہاڑوں جتنا ثواب۔ جب اتنی بڑے سامنے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو ان کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ بیمار ہو گئے اور ان کو بیماری کے کو تیر لگ گیا تھا ایک لڑائی میں جہاد میں، اور انہوں نے عرض کی مولا میرا قبیلہ بھی مسلمان نہیں ہوا، میرا دل نہیں چاہتا، اگر مجھ سے کو کام لینا چاہتا ہے یہ میری خون بند ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے۔ اسی وقت بیماری خون بند ہو گئی، خون بند ہو گیا۔ اب جب وقت آ گیا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا، عرض کی مولا تو جانتا ہے میرا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اب تیری مرضی اپنے پاس بلانا چاہتا ہے تو مجھے بلا دے، اور ان کو خون کا فوارہ پھرنے بلایا، اور اس طرح ان کی بیماری بڑھ گئی، کمزوری بڑھ گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار کرسی کی تشریف لے گئے، سرکار کے ہاتھ مبارک کی بیٹھ جاتے، ماتھے پہ ہاتھ رکھتے اور مختصر بیٹھتے، زیادہ نہیں بیٹھتے، مختصر بیٹھ کر بیمار کرسی کر لیتے۔ اور جب سرکار گئے تو دیکھا کہ ساتھ کا دل چاہتا ہے کہ حضور میرے پاس بیٹھے، نبی کریم علیہ السلام اس کی پشت کے پیچھے بیٹھ گئے اور انہوں اٹھ کے اپنا ٹیک حضور سے لگا، پیچھے سرکار بیٹھے ہوئے آپ کے سینے مبارک کے ساتھ، پیر مبارک کے ساتھ، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پشت مبارک رکھی ہے، یہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نصیب ہے مسافر، اور ضرور بیٹھے ہی نہیں تو جس کا اپنے ہاتھ اٹھاتے نا ضرور کس کے پکڑ گئے، غور کرو منظر کو دیکھو اتنا خوش نصیب ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ مدینے میں موت میں دے دے، مدینے کی موت بہت اچھی ہے، پر جس کو رسول اللہ کی گود میں موت آتی ہے، گود میں موت آتی ہے، اس طرح پکڑیے اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو، آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام جنازے کی تشریف لے گئے اور حضور اس طرح پنجوں کے بال چلتے پورا پاؤں نہیں رکھتے، بعد میں صحابہ کی آج پورا پاؤں نہیں رکھتے تھے، اور میں 70,000 فرشتے جنازے پہ آئے گئے، سبحان اللہ، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ سرکار دواروں پر اسلام بڑے جسیم تھے اور صحابی فرماتے ہیں حضور بڑا ہلکا پھلکا جنازہ تھا، اور میں ہلکا پھلکا نہیں تھا، وزنی تھا، لیکن فرشتوں نے اٹھایا تھا، فرشتوں نے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ قبر پر سرکار کو اتنے نیت کو بھی رکھا اور پھر دور بیٹھ گئے، مٹی پڑ گئی، مٹی پڑنے کے بعد قبر ٹھیک ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا چلو، جب مڑ کے قبر کو دیکھا یہ تو افسوس ہوتا ہے، کبھی ایسا ہو جائے نا ہماری قبر کو ضرور دیکھی، کبھی سرکار نظر کرم کر دی، قبر کو مڑ کے دیکھا، نبی پاک صاحب کا چہرہ پریشان ہو گیا، اور حضور صاحب نے بلند آواز سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ تسبیح و تعلیل پڑھی۔ اب چند لمحوں کے بعد وہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا چلو، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، ہم نے آپ کے ساتھ بڑے جنازے پڑھے ہیں لیکن آج آپ جنازے پر روئے بھی پریشان بھی ہوئے۔ اب میں ہاں میں نے دیکھا کہ جب مڑ کے قبر کو دیکھا تو قبر تنگ ہو رہی، قبر تنگ ہو رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے قبر تنگ ہوتی ہے اور اگر گناہگار ہو تو اس کی پسلیاں پیس کے رکھ دیتی ہے، پھر کھلتی ہے، پسلیاں پھر کھل جاتی ہیں، اور اگر کافر ہو تو اس کا تو اس سے بھی برا حال ہوتا ہے، اور اگر کوئی نیک ہو تو اس کو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ ماں کی طرح قبر دباتی ہے، اس لیے ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ قبر بھی اسی انداز میں تنگ ہوئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر نے تنگ ہونا شروع کر دیا تھا، مجھے فکر لگ گئی کہیں میرے صحابی کو تکلیف نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اتنا مہربان نبی دیکھو، تکلیف نہ ہو جائے، بڑا نازک آدمی ہے،
اور میں نے جب تسبیح و تعلیل پڑھی اللہ نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اس سے مسئلے کتنے معلوم ہوئے؟ ذرا غور کرنا۔ پہلا مسئلہ کہ جنازے پہ جاؤ، دوسرا مسئلہ کہ میت مٹی پڑنے تک بیٹھے رہو، تیسرا مسئلہ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ آنکھ دی ہے وہ باہر ہو کر اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، باہر بیٹھ کر اندر دیکھ رہے ہیں، قبر تنگ ہو رہی ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جو باہر سے اندر دیکھ سکتا ہے ایمان رکھو وہ اندر سے باہر بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہماری سائنس کی نظر آسٹریلیا میں کھیلنے والوں کو دیکھ رہی ہے اور ان کی ٹک ٹک کی آواز بھی سن رہی ہے، مسکرانا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور نور نبوت کا کیا حال ہے؟ نور نبوت کا مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی نظر اندر بھی دیکھتی ہے، اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قبر پر تسبیح و تعلیل پڑھی جائے، قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے رشتہ داروں کی قبروں میں جا کے دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ بڑا زیادہ میں کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتائے، جنازہ پڑھو، ایک بار صبح کی نماز پڑھ گئی، نبی کریم علیہ السلام میرے غلاموں آج صبح کس نے صدقہ دیا ہے؟ سیدنا صدیق کو کھڑے ہوتے ہیں، ابھی جماعت ہوئی ہے صبح کی، البی آسلہ میں نے کیا ہے، میں کیا کیا ہے؟ حضور میں آ رہا تھا، مانگنے والا تھا، میں نے یہ کا جو کچھ تھا اس کو دے دیا۔ حضور صاحب میں تو صبح بیمار خوشی کس نے کی ہے؟ سارے صحابہ کی صبح بھی تو نماز پڑھ گئے ہیں، صدیق پر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے کی ہے۔ میں گھر سے نکلا، میرے پڑوس میں آدمی بیمار تھا، میں نے دیکھا تو آواز آ رہی ہے، میں اندر چلا گیا، بیمار خوشی کر کے میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا صبح کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ صحابہ نے کیا صبح بھی تو نماز پڑھنے آئے ہیں۔ صدیق پر کھڑے ہوئے، حضور میں نے کھلایا، میرے بیٹے کے ہاتھ میں کھانے کی چیز تھی، دیکھا کہ آدمی بھوکا کھڑا ہوا ہے، میں نے بیٹے سے لے کر فقیر کو دے دیا، اور اس طرح مجھے اللہ نے فقیر کو کھانا کھلانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو جنت کے ہر دروازے تجھے بلایا جائے گا، جنت کے ہر دروازے تجھے بلایا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے ہمیں بھی یہ ساری سنتیں پوری کرنی چاہیے، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لو۔ اور میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں، دیکھنے والے بڑے دور کی نظر دیکھتے ہیں۔ میرے الصاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ شیوخ پیر سید جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج اتباع بیٹھی ہوئی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے، ساتھ یہ گاؤں تھا، 15-20 آدمی آئے بڑے پریشان، گھبرائے ہوئے آئے، اور آ کر حضور کو دیکھ چپ ہو گئے۔ میں کیسے آنا ہوا، کیوں آئے ہو؟ حضور ہمیں آپ کی اطلاع مل گئی فوت ہو گئی، ہم تو آپ کی فوتگی کا سوچ کے آئے ہیں۔ حضرت صاحب نے بس ایک دعا فرمایا الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگ بیٹھ گئے اور ایک آدمی کا حضور اس موقع پر الحمدللہ کہنے کا، میں نبی کے لیے سنت اور پوری ہوتی سرکار کی اس بات کا اعلان ہو گیا تھا، وہ خود میں سرکار ابھی فوت نہیں ہوئے تھے، اعلان ہو گیا تھا الحمدللہ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت میرے اوپر پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب انسان سوچتا ہے اور کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم پڑھو، یہ قرآن چشمہ ہدایت ہے، اس قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی عظمت کا بھی خیال رکھو۔ جب عظمت محبوب ہوگی پھر تم قرآن پڑھو گے، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے قطار پر قطار اتریں گے، اور اسی بات میں آتا ہے گلیوں میں آپ سے ملاقات کریں گے اگر تم قرآن پڑھتے رہے۔ کوئی نصیب میں وہ لوگ جو اعتکاف بیٹھے، آپ اللہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھتے ہو، منگتا جو ہوتا ہے نا منگتا، وہ کبھی کبھی امیر کو دیکھتا ہے اور اس کے دروازے میں ڈیرے لگا دیتا ہے، اور دروازے والا کہتا ہے، گھر والا کہتا ہے یار کوئی اگر رہ گیا اسے خالی کس نے لوٹا؟ تم تو اللہ کے دروازے پر بیٹھ گئے ہو، اللہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور اجتماعی دعا بھی کرو، انفرادی دعا بھی کرو، پھر گرا کے دعا کرو۔ حضور نے فرمایا رو کے کرو، صحابہ نے کیا اصل رونا نہ آئے، فرمایا رونے والا منہ ہی بنا، رونے والا منہ ہی بنا کے دعا کرو۔ میں اعتکاف والوں سے بھی آپ سب اللہ سے یہ درخواست کروں گا، بڑا چھمو کا ہے، اس کا رمضان ہے، میرے لیے بھی دعا کرنا، انسانیت کی بھی دعا کرنا۔ فاروق صاحب نے جس جگہ کو دفن کیا، اس دن سے لے کر آج تک جس نے اس مسجد کی خدمت کی، اللہ کی سب کی خدمت کو قبول فرمائے اور سب کی درجے بلند فرمائے۔ آخر میں اپنے عزیزوں کو بھی کہنا چاہوں گا، کبھی کبھی میری طبیعت ایسی ہوتی ہے، میں تقریب میں بھی آپ کو سب کچھ جملے کہہ جاتا ہوں، لیکن اللہ میرے دل کو بوجھ نہیں ہوتا، جب محبت ہوتی ہے تو مجھے نظر آتا ہے یہ کام نہیں ہو رہا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کوشش کرو اس دین مسجد کی خدمت کرو، اور مسجد کے لیے کرو، اللہ کے دین کے لیے کرو،
تم مسجد کے لیے ختم کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری خدمت پر گھما دے گا اللہ ہم سب کو مسجد کا بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ